السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم 11ویں پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں بھی دو حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل طور پر بیان کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی حصے میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے وعدوں اور جھوٹے بہانوں کی اپنے نبی کو خبر دے رکھی تھی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ دوسری بات مؤمنین کی 9 صفات بیان کیے گئے ہیں، جیسے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ کل 9 صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں۔ تیسری بات غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رازق اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر قسم کی تدبیر کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس رسالت کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کا تذکرہ بھی اس میں کیا گیا ہے۔ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا اور کفار کو اس کا یقین نہیں ہے اور ان کو یقین دلایا گیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ قرآن بڑی دانائی کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو نافرمان تھے پانی میں ڈبو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا گیا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں، مسجدوں میں سب نمازیں ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا کر ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے، سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور ان کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں آیا ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ و استغفار کرنا، جو کہ سورہ یونس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیان کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی
ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح اور سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہ وزاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا، سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اس پارے کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔